بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 29 مئی 2020 بروز جمعہ متحدہ عرب امارات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر اس وقت ایک نحوست کا راج ہے۔ ایک طرف لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں تو دوسری طرف کاروبار ٹھپ ہونے سے کروڑوں گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی کرونا کی وجہ سے لوگوں کی مالی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم اماراتی حکومت نے اس برے وقت میں ایک اچھی خبر سنائی ہے کہ اماراتی پیٹرولیم کمپنی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگلے ماہ جون کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ مملکت میں پیٹرولیم مصنوعات کی مئی کے مہینوں والی قیمتیں ہی برقرار رہیں گی۔ اس فیصلے کا مقصد شہریوں کے ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں دی گئی رعایت کو برقرار رکھنا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مئی کی طرح جون کے مہینے میں بھی سپر 98 پٹرول 1.91 درہم فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ مئی کی طرح یکم جون میں بھی ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 2.6 درہم ہوگی۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس وبا کے باعث متحدہ عرب امارات میں کئی ماہ سے سفری پابندیوں کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت بہت کم ہو چکی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران صرف سامان ڈیلیور کرنے والی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں اور دیگر اہم شعبوں کی ٹرانسپورٹ ہی چلتی رہی۔ شارجہ میں بالکونیوں میں سامان رکھنے اور کپڑے لٹکانے پر 500 درہم جرمانہ ہوگا۔ شارجہ میں فلیٹس اور اپارٹمنٹس کی بالکونیوں میں سامان رکھنے اور کپڑے لٹکانے پر 500 درہم کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ خلیج ٹائمز کے مطابق شارجہ میونسپلٹی نے خبردار کیا کہ اپنی رہائش گاہوں کی بالکونیوں کو سٹور روم بنانے اور کپڑے لٹکانے والوں کو جرمانہ کیا جائے گا۔ شارجہ میونسپلٹی کے ڈائریکٹر جنرل ثابت الظریفی نے بتایا کہ بالکونیوں میں سامان جمع کرنا ایک غیر مہذب حرکت ہے جس سے علاقے کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس نوعیت کی خلاف ورزی میں ملوث افراد کے خلاف جلد کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا۔ تاہم کریک ڈاؤن سے قبل ایک آگاہی مہم چلائی جائے گی جس میں کتابچوں، بروشرز اور پمفلٹس کے ذریعے لوگوں میں یہ شعور اجاگر کیا جائے گا کہ بالکونیوں میں سامان رکھنا ایک غیر مناسب حرکت ہے جس پر قانون حرکت میں آئے گا۔ اکثر افراد بالکونیوں میں کپڑے لٹکاتے ہیں اور فالتو سامان رکھ دیتے ہیں، بیکار فرنیچر سجا دیتے ہیں یا سیٹلائٹ ڈش نصب کر دیتے ہیں جو کہ قانون کی روح سے بالکل غلط ہے۔ اس پر 500 درہم کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا مریضوں کی گنتی 32,532 ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 563 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد مملکت میں کرونا کے شکار افراد کی مجموعی گنتی 32,532 تک جا پہنچی۔ خلیج ٹائمز کے مطابق کرونا کے مزید 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے بعد اس موذی مرض کے ہاتھوں مرنے والوں کی مجموعی گنتی 258 ہو گئی، جبکہ مزید 314 مریض صحت یاب ہو گئے، جس کے کرونا کو شکست دینے والوں کی کل گنتی 16,685 ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا سے متاثر ہونے والے 51% مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز 38,000 افراد کے ٹیسٹ لیے گئے۔ مملکت میں کرونا کی وبا پھوٹنے کے بعد اب تک مجموعی طور پر 21 لاکھ سے زیادہ افراد کے ٹیسٹ لیے گئے۔ واضح رہے کہ اماراتی وزارت صحت نے خبردار کیا کہ گھروں میں قرنطینہ اختیار کرنے والے افراد کو ٹیسٹ کی رپورٹ نیگیٹو آنے تک گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے خبردار کیا گیا کہ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کو گھریلو قرنطینہ کی پہلی بار خلاف ورزی پر 50,000 درہم کا جرمانہ ہوگا، جبکہ دوسری بار اس خلاف ورزی پر 1 لاکھ درہم کا جرمانہ اور 6 ماہ قید ہوگی۔ شارجہ میں سیلاب کے باعث 4 افراد جاں بحق۔ شارجہ میں سیلاب کے باعث 4 افراد جاں بحق واقعہ وادی الہیلوں میں پیش آیا۔ اماراتی حکام نے عوام کے لیے وارننگ جاری کرتے ہوئے متاثرہ علاقوں کا رخ کرنے سے گریز کرنے کی تلقین کی۔ تفصیلات کے مطابق رواں ہفتے کے دوران شارجہ کے کچھ علاقے خاص کر وادی الہیلوں میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ اب بتایا گیا ہے کہ وادی الہیلوں میں سیلابی ریلے میں بہہ کر 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔
ان کی لاشیں تلاش کر لی گئی۔ بتایا گیا کہ امارات کے نیشنل سرچ اینڈ ریسکیو سینٹر حکام کی جانب سے سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے 7 افراد کو تلاش کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران 4 افراد کی لاشیں مل گئی۔ بتایا گیا کہ سیلابی ریلے میں کئی گاڑیاں بھی بہہ گئی۔ اس واقعے کے بعد اماراتی حکام نے عوام کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ جاری وارننگ میں عوام کو تلقین کی گئی کہ نشیبی علاقوں اور وادیوں کا رخ کرنے سے گریز کیا جائے اور کسی ناخوشگوار صورتحال سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔